غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، کیا غیر مسلموں کے لیے، کافروں اور مشرکوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد مغفرت اور بخشش کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے ان کے انتقال کے بعد ان کے فوٹوز پر RIP لکھ کر اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر رکھنا اور ان کے گھر والوں کو شیئر کرنا کیسا ہے؟ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہ ابھی بالی ووڈ کے مشہور اداکار، مشہور ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت کے انتقال کے بعد بے شمار مسلم نوجوانوں نے اس کی فوٹو پر RIP لکھ کر اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پر رکھا، اور بے شمار لوگوں نے سوال کیا، کیا غیر مسلموں کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طریقے کے سوالات آ رہے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا ویڈیو کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے۔ دیکھیے، جب تک سب سے پہلے یہ سمجھ لیں RIP کا مطلب کیا ہے۔ RIP کا فل فارم ہے ریسٹ ان پیس، یعنی اللہ آپ کی روح کو، آپ کی جان کو امان میں رکھے، شانت میں رکھے، سکون اور راحت کے ساتھ رکھے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب تک غیر مسلم زندہ رہتا ہے، کافر اور مشرک زندہ رہتا ہے، زندگی میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے ہدایت کے لیے اور ان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ انور کو زخمی کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کفاروں کے ایذا رسانی کے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اس طریقے سے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، اس لیے کہ نادان ہیں، مجھے نہیں جانتے، یعنی انہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرما تاکہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے حق میں ان کی زندگی میں، یعنی ان کے انتقال سے پہلے ان کی سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے حق میں یہ بات صاف ہے کہ قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، اور زمزم دینا بھی صحیح ہے، اور مکہ مدینہ کی کھجوریں دینا بھی صحیح ہے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے ارشاد فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، یعنی کسی بھی پیغمبر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں ان کے انتقال کے بعد مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، بہت بڑے احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے، اگرچہ کہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حمایت کرتے رہے اور اسلام کے حق میں بہت ساری تکالیفات کو انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کم از کم انتقال سے پہلے کان میں ہی صحیح کلمہ پڑھ دے تاکہ میں ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، کفار مکہ کے طعنوں کے ڈر سے، اور وہاں پر کفار مکہ حاضر تھے، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کفار بھی حاضر تھے، جس کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کہ کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھا لی، میں اللہ کی قسم اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی کہ کسی بھی پیغمبر کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ غیروں کے انتقال کے بعد، یعنی کافروں اور مشرکوں کے انتقال کے بعد ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شبہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد کی آیت میں اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ تو گھر سے نکلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ استغفر لک ربی، کہ میں میرے باپ کے حق میں، اے باپ آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اس وقت تک یہ یقین نہیں تھا کہ کفر پر ہی
ان کا انتقال ہوگا، یہ بات یقینی نہیں تھی، تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے، یعنی ان کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ لیکن کفر پر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے منع فرما دیا کہ کافروں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات میں بھی صاف طور سے ارشاد فرما دیا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جن کا کفر پر انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طریقے سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو مسلمان سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آ کر اس چیز کی تمنا کرے اور اس چیز کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ منع کرے اور ہماری ضرورت کہ ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ ابی ابن سلول کافروں کا جو ہے منافقین کا سردار تھا، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ 70 بار بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگے، میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زائد مرتبہ دعا مانگنے پر مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا، تو میں 70 مرتبہ سے زائد اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور دوسری بات، غیر مسلموں کے لیے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ سن کر یہ اعتراض نہ ہو کہ ہماری انتقال کے بعد جو ہے مسلمان ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ دیکھیے اعتراض کا موقع ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، پل صراط کو نہیں مانتے، عرش و کرسی کو نہیں مانتے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر نہیں مانتے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس انہیں نہیں ہے، جب آخرت کے چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرنا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہے۔ تو اس لیے ان کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہے۔ تو اس لیے جب تک غیر مسلم زندہ ہوں تو اس وقت ان کے ساتھ جو ہے ان کی صحت یابی کے لیے اور وہ پریشانی میں ہیں تو پریشانی سے نکلنے کے لیے، امن و امان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو مسلمانوں کو آئندہ سے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی غیر مسلم، کافر اور مشرک کے انتقال کے بعد مغفرت اور بخشش کی دعا نہ کرے، اور ان کے فوٹوز پر RIP لکھ کر اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پر نہ رکھیں، اور اسی طریقے سے RIP لکھ کر ان کے گھر والوں کو شیئر نہ کریں۔ ہاں البتہ اس چیز کی اجازت ہے کہ ان کے گھر والوں کو تسلی دی جا سکتی ہے، دلاسا دیا جا سکتا ہے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے 2-3 جو ہے ہمت کی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو بہرحال انہیں تسلی دینا یہ صحیح ہے۔ لیکن RIP لکھنا اس قسم کے جملے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان کو، ان کی روح کو امان میں رکھے، سکون میں رکھے، شانت میں رکھے، یہ کہنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کسی مسلمان کا انتقال جو ہے ایمان کی حالت میں ہوا، بھلے سے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، زانی ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان پر اس کا جو ہے خاتمہ ہوا ہے، ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اس کا بھی ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو ہے دلائل ہیں جو مسلمانوں کے حق میں ان کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ضروری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔